A great scholar's advice for the husbands today. بہت ہی قیمتی ایڈوائس ہے تمام ہسبینڈس کے لیے جو آیت اللہ فاطمی نیا نے دی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ ایڈوائس کی جب وہ نیولی میرڈ تھے. آیت اللہ فاطمی نیا's son narrates that when he got married and shifted to a new house away from his parents, Ayatollah Fatimi Nia visited him and gifted him a handwritten hadith on a thick paper using his calligraphy skills. He had handwritten a narration from Imam Sajjad al-Islam for me. Imam Sajjad al-Islam said, "The last statement that my father Imam Hussain al-Islam said on the verge of martyrdom was the statement, 'Beware of oppressing the one who has no helper against you except Allah.' My father essentially wanted me to understand in this way that, okay, now you have gotten married and someone's daughter has left her house for you to come and live with you. It's not the case that now you think that you can do whatever you want." In this way, he was saying that sometimes one frown towards one's wife will push you back 1,000 years. آیت اللہ فاطمی نیا نے شوہروں کے نام ایک بیٹے نے خوبصورت وصیت کی کہ جب ان کے بیٹے نیولی میرڈ تھے، وہ کیلی گرافی سکلز رکھتے تھے. انہوں نے ایک تھک پیپر پر کیلی گرافی میں امام سجاد علیہ السلام کا وہ فرمان لکھا. وہ الفاظ جو وقت شہادت امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام سے کہے، اور وہ الفاظ یہ تھے کہ اس شخص پر ظلم کرنے سے بچو جس کا تمہارے خلاف اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. ہمیشہ اس سے ڈرو کہ جس کا خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں. یہ وصیت لکھی انہوں نے اپنے شادی شدہ بیٹے کے لیے اور کیلی گرافی کر کے اس کو بطور تحفہ لے گئے. اب ان کے فرزند فرما رہے ہیں کہ میرے والد بنیادی طور پر مجھے یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے اور کسی کی بیٹی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آ گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب جب تم جو چاہو اس کے ساتھ کر سکتے ہو. اس طرح سے وہ ایک بات سمجھا رہے تھے کہ کبھی کبھی بیوی کی طرف بھویں چڑھانا، ابھی اور تو کوئی بات ہوئی نہیں، جو کہ ہمارا معاشرہ اتنا آگے نکل گیا، ایموشنل ابیوز، فزیکل ابیوز، مس ٹریٹ کرنا خواتین کو. ابھی تو بات انہوں نے اتنی کی ہے کہ کبھی کبھی اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر بھویں چڑھانا تمہیں 1000 سال پیچھے دھکیل دے گا. وہ حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی وائف کو مس ٹریٹ کر کے یا ڈسرسپیکٹ کر کے بہت سے اور طرح سے، یہ تو ایک مائنر چیز لگے گی لوگوں کو، مسکرا کر دیکھنا بھی وہ کوئی خاص عمل نہیں سمجھتے، بجائے اس کے کہ مسکرا کر دیکھیں اپنے لائف پارٹنر کی جانب، وہ غصے سے دیکھیں گے، وہ ان کے لیے زیب و زینت نہیں کریں گے. یہ تو ایک چھوٹی بات ہے، وہ ان کو جذباتی طور پہ بھی ابیوز کریں گے، ان کو فزیکل طور پہ بھی ابیوز کریں گے، ان کے حقوق کی رعایت نہ کریں گے، ان کے اسلامی شرعی حقوق جب پورا نہ کریں گے. تو وہ فرماتے ہیں فقط بھویں چڑھانے سے ہی انسان کئی 1000 سال پیچھے آ جاتا ہے. جو آپ کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے، وہ خواہ کسی کی بیٹی ہے، اب آپ کی بیوی ہے، لیکن وہ خدا کی ایک مخلوق ہے، اور اس کا رب کے بعد اللہ نے آپ کو اس کا ولی بنایا، آپ کو سرپرست بنایا اس کے باپ کے بعد. تو آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کریں. اور ہمیشہ خوف خدا رکھنے والے مومن کبھی بھی اپنے شریک حیات پر ظلم نہیں کیا کرتے، اور وہی ترقی پاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ترقی کی ڈیفینیشن بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ترقی ہمیشہ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. ایک پروگریسو سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں تو لوگ ہی مل کر سوسائٹی کو تشکیل دیتے ہیں. پہلے اپنی سوچ کو اچھا کیجیے. آپ معاشرے کا جب حصہ بنیں گے تو معاشرے کی سوچ خود بخود اچھی ہو جائے گی. سو اٹ آل اسٹارٹس فرام یو. تو اپنے گھر سے اس کو سٹارٹ کیجیے. آپ کی ترقی میں آپ کا اخلاق اور آپ کے اہل خانہ سے اور آپ کے شریک حیات سے آپ کا سلوک سب سے اہم ہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.